حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، جی فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر جی مقرر فرمایا ہے، ایک صاع کھجور میں سے یا جو میں سے، جی اور دوسرے حدیثوں میں گندم وغیرہ، کشمش وغیرہ، کھجور وغیرہ کا بھی ذکر آیا ہے، جی اور یہ ہر آزاد اور غلام، مرد اور عورت، چھوٹے بڑے، سب پر لازم اور فرض ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اختتام پر عید الفطر کے صبح ہوتے ہی یہ صدقہ فطر ادا کرے، فقیروں میں یہ رقم تقسیم کرے۔ اب بنیادی طور پر اس کی کیا حکمتیں ہیں اور اس کی کیا یعنی اس میں کیا راز ہیں، جی تو دو بنیادی حکمتیں تو خود حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں ہے جی کہ صدقہ فطر سے ایک تو یہ ہوگا کہ روزے کے دوران بندے سے جو لغویات ہوئی ہیں، جو کمیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں چھوٹی موٹی، تو صدقہ فطر کی ادائیگی سے اس کا مداوع ہو جائے گا اور ان کمیوں کو ختم کیا جائے گا تاکہ روزوں کا پورا اور مکمل اجر مل جائے صحیح اور اس میں کمی نہ ہو جائے۔ ٹھیک اور دوسری جو بنیادی حکمت اس میں بتائی گئی ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا اور غریبوں کی مدد کرنا، تاکہ غریب بھی مالدار کی طرح عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے اور وہ بھی اپنی اولاد کو اچھا کھانا کھلا سکے، اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکے، ان کے لباس کا انتظام کر سکے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ راز ہے کہ کوئی بھی بندہ معاشرے کے اندر وہ عید کی خوشیوں سے محروم نہ رہے اور ان کو عید کی خوشیوں میں شریک کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اس کو زکوٰۃ البدن بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی، آپ ایک سال تک زندہ رہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ کا یہ فریضہ ادا کریں، یعنی صدقہ فطر کی صورت میں آپ ادا کریں۔ جی یہ آپ کے بدن کی ایک زکوٰۃ ہو گئی اور ایک شکرانہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہ اللہ نے ہمیں یہ عمر عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ صدقہ فطر یہ پھر بچوں پر بھی، حالانکہ وہ مکلف نہیں ہیں لیکن ان کو بھی یعنی وہ زندگی کی بہاریں اور ان کی عمریں یہاں تک پہنچ گئی تو گویا ان پر بھی یعنی لازم ہے، ان کے والد ان کو ان کی طرف سے ادا کریں گے۔ صحیح تو بنیادی طور پر ایک حکمت تو اس کے اندر یہ بھی ہو گئی، اور اس کے علاوہ بنیادی طور پر جو اس میں حکمت پنہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ اگر شریعت مطہرہ کا مطالعہ کریں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو سخاوت اور ایثار کا یعنی جذبہ پیدا کرنا، یعنی قرآن اور حدیث میں یعنی سخاوت کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، سخی کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اس کے مد مقابل بخل اور کنجوسی کی مذمت بیان کی گئی ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ جی یہاں تک حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سخی جو ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے اور مخلوق کے بھی قریب ہوتا ہے، بندوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جنت کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو کنجوس ہے تو وہ اللہ سے بھی دور ہوتے ہیں اور مخلوق سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی اس حدیث کے اندر گویا سخی کی یعنی کتنی صفات بیان کی گئی ہے کہ بھئی تمام عبادات کا بنیادی خلاصہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور مخلوق کے دلوں پر راج کرنا ہے اور جنت کمانا ہے، تو یہ سخی کے زمرے یعنی سخی کے حصے میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور اس کے مد مقابل کنجوسی سے کیا ہوگا کہ اللہ سے بھی دوری ہوگی، بندوں سے بھی دوری ہوگی، ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور اسی طرح یعنی وہ جنت سے دور ہوگا اور جہنم کے قریب ہو جائے گا۔ تو صدقۃ الفطر ہے یا زکوٰۃ، جتنی بھی
یعنی مال کی مد میں اللہ تبارک و تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ فطر ادا کریں، صدقات دیں، تو اس میں بنیادی طور پر انسان کے اندر یعنی جذبہ سخاوت کو اجاگر کرنا ہے کہ ان کے اندر سخاوت پیدا ہو جائے، لوگوں کا ایثار پیدا ہو جائے، لوگوں کی فلاح اور بہبود کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے کہ آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی تو یہ ہوگا کہ معاشرہ اس سے ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا، اور معاشرے پر اس کا بنیادی طور پر سخاوت کا، چیریٹی کا بنیادی طور پر اثر پڑتا ہے، اچھائی اس کی اچھائی۔ اور کیونکہ جب مالدار لوگ، صاحب ثروت لوگ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے مال میں ان کا حصہ کرتے ہیں، تو ان میں ایک تو بنیادی طور پر وہ غریبوں کی دعائیں لے لیتے ہیں، ان سے ان کے مال میں برکت ہو جاتی ہے، ان کے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور وہی لوگ جن پر یہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو اگر یہ ان سے مطالبہ نہ بھی کرے تو یہ ان کے جان اور مال کے محافظ ہو جاتے ہیں اور ان کی حفاظت کر جاتے ہیں۔ اور اس کے علی الرغم جب مالدار لوگ بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، غریبوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں، تو معاشرے کے اندر بنیادی طور پر یہ خرابی پھیل جاتی ہے، بدامنی ہو جاتی ہے، لوگوں کے مال، ان کے جان محفوظ نہیں ہوتے، وہ ان کے جان کے در پہ ہوتے ہیں، ان کے مال کے در پہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب لوگوں میں بھوک، افلاس یہ چیزیں ہوں گی تو پھر وہ جائز طریقوں کو چھوڑ کر ناجائز کی طرف آئیں گے، اور پھر جو ہے نا ڈاکے ہوں گے، چوریاں ہوں گی، جیب قطرے ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے وجود میں آئیں گی، نہ آپ کی جان محفوظ ہوگی، نہ آپ کا مال محفوظ ہوگا، اور اس سے معاشرے کے اندر بدامنی پھیلے گی، نقصان پھیلے گا۔ اور جب آپ یعنی چیریٹی کا مظاہرہ کریں گے اور اپنے مال کا فیض جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے تو یہی لوگ آپ کے مال کی بھی حفاظت کریں گے، اور قدرتی طور پر بھی اس کے نتائج یہ ہے کہ مال میں برکت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یربی الصدقات، کہ اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک بندہ جب صدقہ کرتے ہیں تو اللہ اتنے کریم ہے اور اتنے قدردان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کے ثواب کو اتنا بڑھاتے ہیں۔ مثال دی ہے، جس طرح گھوڑے کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ان کو جب دودھ پلایا جاتا ہے تو وہ بچہ بڑا ہوتے ہوتے یعنی ایک بہت بڑا یعنی گھوڑا بن جاتا ہے، اونٹ کا بچہ بڑا اونٹ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا صدقہ جب آپ کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں یہ ایک رسم نہیں ہے، اور اس کو ایک رسم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کے اندر یہ روحانی ترقیاں یعنی ان کو مد نظر رکھ کر، ایک تو اللہ کا حکم، اور پھر اس میں یہ ہے کہ معاشرے پر ان چیزوں کی یہ اثرات پڑتے ہیں، اور اس سے اچھائیاں پھیلتی ہے، امن قائم ہوتا ہے، بدامنیاں ختم ہو جاتی ہے۔ گویا ہم اس فلسفے کو مد نظر رکھ کر ہم جب صدقہ فطر ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، تو اسی طرح یعنی لوگوں کے اندر جو وہ احساس کمتری ہوگی وہ ختم ہوگی، اور وہ جو طبقاتی تفاوت ہے اس میں قدری کمی آئے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ہوگا اس کے اندر کہ یعنی آپ کے معاشرے کے اندر یہ طبقاتی جو تفاوت ہے اس میں کافی حد تک جو ہے اس میں کمی آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر خرچ کرنے پر زور دیتے ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر خرچ کرنے پر زور دیا گیا ہے کہ بھئی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ، نیچے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ ہے۔ تو جب یہ صاحب ثروت لوگ، مالدار لوگ خرچ کریں گے تو یہ بھیک جو گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، وہاں اس کا جو ہے نا مستقل ایک یعنی اس کے لیے ایک مستقل لوگ باقی ٹیمی تشکیل دی گئی ہیں، تو ان چیزوں میں کیا ہوگی، اس میں بھی کمی آئے گی انشاءاللہ۔ لوگوں کو یعنی ان چیزوں کی ضرورت پیش نہیں، اس کی عزت نفس جو ہے اس سے محفوظ ہوگی۔ تو اس حوالے سے صدقہ فطر یہ بہت بڑا عمل ہے، اور یہی فوائد مد نظر رکھ کر جب آدمی ادا کرے گا
اور پھر یہ ہے کہ عام طور پر تو ہمارے ہاں گندم کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے، جو 100-200 کے قریب یعنی ہر زمانے میں ہوتا رہتا ہے، کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، لیکن اس میں حکم یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و، یہ تو بالکل آخری تھرڈ کلاس کے جو مالدار لوگ ہیں وہ اس صورت میں ادا کریں، بلکہ اس کے آگے جا کر کے پھر جو کی صورت میں ادا کریں گے، کشمش کی صورت میں ادا کریں گے، کھجوروں کی صورت میں، تو اس میں چونکہ غریب کا فائدہ زیادہ ہے تو اس سے اور زیادہ فائدہ پھیلے گا، اور اس یہ ہے کہ مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اسی فلسفے کو مد نظر رکھ کر ہم صدقہ فطر ادا کریں، لوگوں کی مدد کریں، اور پھر رمضان کا مہینہ تو ہے ہی اسی طرح اس میں ہم یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، ایک تربیت کا مہینہ ہے، تو اس میں ہم یہ تربیت بھی حاصل کریں کہ بھئی ہمارے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا ہو جائے اور ایثار کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔